احترام حاضرین و ناظرین کرام، اس دنیا میں انسان کی رہائش مستقل نہیں ہے۔ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے سب کو جانا ہے۔ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ انسان یہاں رہنے کی لمبی لمبی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن موت اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہتی ہے۔ 80 سال عمر ہو، 90 سال ہو، 100 سال ہو، یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ بلکہ اگر 900 سال بھی عمر ہو پھر بھی یہاں سے جانا لازم ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، وقت مقررہ پر اللہ کے پاس چلے گئے۔ بے حساب اولیاء کرام آئے، اپنے وقت مقررہ پر داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ یہاں عارضی رہائش ہے، عارضی سا ٹھکانہ ہے، چند لمحوں کا پڑاؤ ہے۔ قرآن حکیم کتنے واضح الفاظ میں بتاتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے محبوب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو یہاں مستقل رہائش نہیں دی، ہمیشگی نہیں دی کسی کو بھی۔ آنے اور جانے کا یہ سلسلہ رب العالمین نے پہلے دن سے ہی جاری و ساری کر دیا، جو آج بھی چل رہا ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ ہے انسان، تو اس دنیا میں رہنے کے ارادے کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، سیٹنگ کر رہا ہے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے، لیکن یہ دنیا تجھے اپنے اندر سے نکالنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ تو رہنے کے منصوبے بناتا ہے اور دنیا تجھے اپنے اندر سے نکالنے کے منصوبے بناتی ہے۔ موت کا وقت اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے۔ یہاں سے جا کر حاضری ہونی ہے قیامت والے دن، رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے سب نے۔ اس حاضری اور اس پیشی کی یاد ہر انسان کو تر و تازہ رکھنی چاہیے، ہر وقت تازہ رکھنا چاہیے ذہن کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن حکیم
ہمیں یہ سبق بار بار یاد دلاتا ہے، اور یاد کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس حاضری اور اس پیشی کی تیاری کر لی جائے۔ لیکن اہل مکہ کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا اور انہیں قیامت کی یاد دلائی جاتی تھی تو مختلف باتیں آگے سے کرتے تھے۔ قرآن حکیم انہیں کتنے واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا کرتا تھا، سنیے۔ سورۃ الجاثیہ 25واں سپارہ ہے، آخری صفحہ ہے۔ قرآن حکیم کا انداز دیکھیے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب یہ بتایا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے وعدے میں کوئی شک نہیں، وعدہ اجل، موت کا وعدہ پکا وعدہ ہے۔ دنیا میں کس نے آنا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن جو آ گیا اس کا جانا ہر ایک کو پتا ہے کہ لازمی جانا ہے، یہ اتنا سچا وعدہ ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے ان وعد اللہ حق، کہ بلا شبہ اللہ کا موت والا وعدہ سچا ہے، اور والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت میں بھی کوئی شک نہیں، وہ بھی ضرور آنی ہے۔ جب یہ قیامت کی باتیں، جب یہ مرنے کے تذکرے، موت کی باتیں ہوتی ہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، بڑی غفلت کے ساتھ تم نے کہا کہ ما ندری ما الساعہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں قیامت کسے کہتے ہیں، ہمیں یقین ہی کوئی نہیں۔ ان نظن الا ظنا، ایک گمان ہے، ایک خیال ہے کہ قیامت آنی ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین کوئی نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی۔ یہ قیامت کے منکر اس طرح جواب دیا کرتے تھے، لیکن قیامت آ جانی ہے، اور قیامت والے دن پھر انہی سے اللہ نے بات کرنی ہے۔ یہی جو آج قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، مانتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک خیال ہے، صرف ایک گمان ہے، ہمیں تو کوئی یقین نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ قرآن حکیم قیامت کے دن ہونے والی گفتگو رب العالمین جو ان سے کریں گے وہ آج نقل کر رہا ہے، بتا رہا ہے ہمیں۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، انہیں کہا جائے گا رب ذوالجلال کی طرف سے کہ آج الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا ہے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے دنیا میں تم نے اس دن کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ اور فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا کہ قیامت کا انکار کرنا اور اس کی یاد کو بلائے رکھنا یہ معمولی جرم نہیں تھا تمہارا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔
وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا۔ قرآن حکیم نے اسی دن کے بارے میں کئی جگہ پہ یہ حقیقت آشکار کی ہے، واضح کی ہے۔ فرمایا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ تنہائی کا دن ہوگا، اکیلے پن کا دن ہوگا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ذرہ برابر بھی۔ دنیا میں بندہ مصیبت میں پھنستا ہے تو 100 ہیلے وسیلے کرتا رہتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے اس دن کے بارے میں کتنے واضح لفظوں میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، قیامت کے دن کی یاد ہمیشہ اس طرح ذہنوں میں تازہ رکھو کہ اس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، حساب کے لیے پیش خود ہی ہونا ہے، سوالوں کے جواب خود ہی دینے ہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ کوئی زبردستی کی سفارش کرے، وہاں سے چھڑا کے لے جائے، ایسا کوئی نہیں ہونا وہاں۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی عوض قبول کیا جائے گا کہ کوئی کہے جناب آج مجھ سے یہ چیز لے لو اور چھٹکارا دے دو، ایسی کوئی بات نہیں ہونی۔ قرآن حکیم نے اور بھی واضح الفاظ میں 3 سپارے کے پہلے صفحے پر یہ حقیقت بھی بتائی ہے۔ فرمایا یاتی یوم لا بیع، وہ ایسا دن ہوگا کہ لا بیع، کوئی لین دین وہاں نہیں چلنا۔ یا ہوتا ہے نا تھانوں کچہریوں میں پھنستا ہے بندہ، کہتے ہیں لین دین کر لو، لین دین کر لو، کچھ لے دے لو جی۔ فرمایا لا بیع فیہ، ایسا دن ہے کوئی لینا دینا وہاں نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ولا خلۃ، اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کسی قسم کی کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی قسم کی زبردستی والی سفارش کام آئے گی، ایسا کو نہیں ہونا۔ اور اسی طرح اس سے بھی تفصیل سے سورہ لقمان کی ایک آیت سنیے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، اپنے پالنے والے سے ڈرو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا، اور ایسے دن سے ڈرو۔ کتنی وضاحت ہے یہاں۔ فرمایا لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، تنہائی ہے، خود ہی بھگتنا ہے۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی اولاد اپنے باپ کے ذرہ برابر کام آئے گی، تنہائی، خود ہی بھگتنا ہے، خود ہی۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، شک نہیں کہ اللہ کا موت والا
وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی فانی عارضی اور چند لمحوں کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس کی وجہ سے موت سے غافل نہ ہو جانا، اس کی وجہ سے دنیا کے انجام سے غافل نہ ہو جانا، اس دنیا کی وجہ سے اللہ کے سامنے پیشی کو نہ بھلا بیٹھنا، اس دنیا کی وجہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو نہ بھلا بیٹھنا۔ اس دن کیا کیا کام ہوں گے؟ سب سے پہلی بات فرمایا والوزن یومئذ الحق، آج وزن ہونا ہے قیامت والے دن، وزن اعمال، اور قرآن ہے یہ، اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، آج برحق ہے، وزن ہونے والا ہے، آج اعمال تلنے ہیں۔ یہ بڑی غفلت ہے، اعمال سے غافل بندے کو اگر یاد ہو کہ میرے اعمال تلنے ہیں تو وہ کیسے غفلت کرے گا؟ وہاں ہر ایک کے اعمال تلنے ہیں، نمازوں کا وزن ہونا ہے کتنی لایا، روزوں کا وزن حساب ہونا ہے کہ کتنے لے کر آیا، اور 2-3 جگہ پہ اللہ نے کتنے واشگاف الفاظ میں فرمایا کہ فمن خفت موازینہ، جس کے وزن، جس کے اعمال تھوڑے ہوئے، فأمہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو ہمیں غلطی لگی ہوئی ہے نا کہ کچھ نہیں ہونا تو خیر ہے، تو خیر صلاح، یہ خیر صلاح والی بات قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ نمازوں، بلکہ نماز کا تو سب سے پہلے حساب ہونا ہے۔ ایمان صحیح نکل آیا، ایمان میں کچھ شک نہ ہوا، شرک نہ ہوا، کفر نہ ہوا، تو سب سے پہلے اہل ایمان سے جو پوچھی جانی بات ہے وہی نماز ہے۔ سچے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے۔ ایمان میں گڑبڑ ہوئی تو حساب ہی کو نہیں ہونا، سیدھا جہنم میں، اس کا کوئی نہیں حساب ہونا، اس سے نہیں پوچھا جانا کہ کافر ہے تو نمازیں کتنی پڑھی ہیں، پڑھی بھی ہیں یا نہیں، یہ اس سے نہیں پوچھا جانا۔ یہ ساری باتیں مومن سے پوچھی جانی ہے، جس کا ایمان پہلے سے ٹھیک نکل آیا، اس سے سب سے پہلا اللہ نے جو سوال کرنا ہے وہ نماز کا ہے۔ اور ارشاد پیغمبر ہے، میرے اور آپ کے سچے پیغمبر کا سچا ارشاد ہے، فرمایا جس کی نمازیں درست نکلی، پوری نکلی اور درست نکلی، اس کے باقی اعمال سے اللہ درگزر فرما کر اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور جس کی نماز کم نکلی اور خراب نکلی، مطلب سنت کے مطابق نہیں ادا کی، مرضی کے مطابق ادا کی ہے، دکھاوے کے لیے ادا کی ہے، اپنے آپ کو نمازی شو کرنے کے لیے پڑھتا رہا، اس طرح کی کوئی باتیں ہو گئی، پڑھی نہیں یا پڑھی ان نیتوں سے، تو پیغمبر کا ارشاد ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی آج کے مولوی کا نہیں، مولویوں سے تو بڑے متنفر ہو گئی عوام، اللہ کے سچے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اس کے باقی سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے جس کی نماز صحیح نہ نکلی۔ تو یہ وزن اعمال پر حق ہے، اس دن یہ ہونا ہے، اور سوالات بھی ہونے ہیں، جوانی کے بارے میں حساب سوال، علم کے بارے میں حساب سوال، اور اس طرح سوال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے پاؤں زمین جکڑ لے گی، پکڑ لے گی زمین پاؤں بندے کے، اور ان سوالوں کے جواب لے کے چھوڑا جائے گا کہ جوانی کدھر گزاری، علم حاصل کیا، عمل کتنا کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ پورا عالم ہی ہو، جب نماز کا علم آ گیا کہ وہ فرض ہے،
5 ٹائم فرض ہے، جماعت کے 7 واجب ہے، تو یہ حساب اس سے بھی ہونا ہے۔ یہ علم والی بات مولویوں پہ نہیں لگتی، صرف ان پہ تو لگے گی، لیکن جس کو جتنا نیک اعمال کا علم آ گیا اور اس نے عمل نہیں کیا، اس سے بھی یہ پوچھا جائے گا۔ روزی کے بارے میں پکا سوال، کیسے کمائی، کہاں لگائی، یہ پکا سوال ہے۔ اس وقت تک زمین نے پاؤں نہیں چھوڑنے، کمانے کا طریقہ بھی پوچھا جائے گا، اور لگائی کہاں، اڑائی کہاں، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں برحق ہیں اور ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اس لیے یہ دوسرے تیسرے مہینے یاد دہانی کے طور پہ یہ موضوع سلیکٹ کرتا ہوں، تاکہ میں بھی اور آپ بھی سارے موت کو یاد رکھیں۔ ایک سانس کی گیم ہے، ایک سانس کی گیم ہے، اٹک گیا تو اٹک گیا۔ یہاں ان 4-5 سالوں میں کتنے نمازی ہم سے یہاں چلے گئے؟ کس نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ ہم کل تک یا آج شام تک بھی رہیں گے کہ نہیں؟ تو اس لیے جتنے سانس ہیں اتنے ہی اس کو مہلت سمجھ کر اور غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کیجیے، آخرت کو یاد رکھیے، آخرت کا سوال جواب ذہن میں رکھ کے زندگی گزاریے، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ذہن میں رکھ کر زندگی گزاریے، نمازیں اپنی مکمل کیجیے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں دینے کی عادت بنائیے۔ اپنے اعمال سنت کے مطابق کیجیے، سنت کو اپنائیے، بیٹھنے میں سنت، کھانے میں سنت پر عمل ہو، سونے پر میں سنت پر عمل ہو، ہر جگہ یہ استحضار حاضر رہے، ذہن میں رہے بات کہ مجھے یہ حکم ہے مسلمان کو کہ اس کا ایک ایک نیک عمل سنت کے مطابق ہو۔ غمی کے موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سائیڈ لیجئے، بدعت سے نفرت کیجئے۔ شادی کے موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سائیڈ لیجئے اور رسومات کو چھوڑیے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ نے یہ جو دنیا زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور دوبارہ نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے، اور اسی میں جنت بنا کے جانا ہے یا جہنم بنا کے جانا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو موت کی یاد تازہ رکھنے کی اور قیامت کے سوال و جواب اور حاضری اور پیشی جو بالکل یقینی ہے، بالکل یقینی ہے، ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب نے پیش ہونا ہے، علیحدہ علیحدہ ہر ایک نے اپنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے وہاں۔ اور قرآن حکیم نے آج سے ہی وہ فیصلے سنا رکھے ہیں کہ وَمَا أَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کے اوزان، جس کی ترکڑی، جس کا ترازو اعمال والا بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ جن لوگوں نے دنیا کی طرف کمر کی تھی اور رخ موڑا تھا اس سے، ان کو یہی یقین آیا تھا جو ہمیں نہیں آ رہا۔ بے شک دنیا میں رہیں، کمائیاں بھی کریں، تجارتیں بھی کریں، کاروبار بھی کریں، زراعت کریں، جو حلال پیشے ہیں سارے کرتے رہیں، لیکن اپنی یہ والی منزل کبھی بھی نہ بھولیں۔ اور یہ جب تازہ رہے گی تو انشاءاللہ 24 گھنٹے بندہ کوشش کرے گا کہ میری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ